اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احترام کے قابل ہیں دنیا میں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور آج کا جو میرے پاس موضوع ہے وہ اس پہ مجھے 2 دن پہلے آ جانا چاہیے تھا، لیکن چونکہ میں ذرا بات آخر فائنل کرتا ہوں تاکہ تمام معلومات میرے تک پہنچ سکے، تو اس کے بعد بندے کو بات کرنی چاہیے۔ دوسرا تیسرا دن میری روح اتنی خوش ہے، اتنی خوش ہے میری روح کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ تو آپ سوچ رہے ہوگے کہ یہ کیا بات ہوئی، روح کیسے خوش ہو گئی؟ بات تو میں نے کرنی ہے فیفا ورلڈ کپ 2022 اور روح کیسے خوش ہو گئی۔ تو فیفا ورلڈ کپ 2022 ورلڈ کپ فٹ بال گیم ایسی ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ کھیلی اور دیکھی جانے والی گیم ہوتی ہے، اور اس پہ لوگ بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں، بہت زیادہ توجہ کرتے ہیں۔ ورلڈ کپ، فٹ بال کا ورلڈ کپ، اور اس دفعہ جو فٹ بال کا ورلڈ کپ ہے وہ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ قطر میں ہو رہا ہے، اور قطر ایک اسلامی ملک ہے، تو اس میں ورلڈ کپ اس میں ہو رہا ہے۔ اور اس قطر میں ہمارے جو پاکستان کے لیے جو خوشی کی بات ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو فٹ بال ہمارا ہوتا ہے، پاکستانی ٹیم نہیں ہوتی تو کوئی بات نہیں، فٹ بال تو ہمارا ہوتا ہے۔ اور دوسری اس دفعہ جو خاص چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہماری پاک فوج وہاں سیکورٹی کے انتظام سنبھالنے کے لیے گئی ہوئی ہے۔ اور پاک فوج تجھے سلام، کہاں تو ہمارے کام آئے گی۔ تو نے جو اس ملک کے لیے ڈیوٹی اور جو تو نے احسان اس ملک پہ کرے ہوئے ہیں، یہ قوم احسان فراموش ہے جو بار بار تجھے ٹیز کرتی ہے اور تیرے پہ بہت سے اعتراض کرتی ہے، لیکن تجھے بلایا قطر والوں نے کہ آ کے ہماری سیکورٹی کے انتظام۔ تو قطر چھا گیا۔ کیوں چھایا؟ اسی وجہ سے تو میری روح ناچ رہی تھی، کیونکہ پہلی دفعہ ورلڈ کپ جو ہے فیفا ورلڈ کپ وہ ایک مسلم ملک میں ہوا، اور قطر اس ملک کا نام ہے، اور وہ ملک جو ہے اس نے ثابت کر دیا کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہمارا ایک اپنا ہی طرز زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہے، ہمارا اپنا ایک رسم و رواج ہے، ہمارے اپنی ایک شریعت ہے، اور ہمارا اپنا ایک قانون ہے، ہمارا اپنا ایک نظام ہے۔ اس نے ثابت کر کے ساری دنیا کو ہلا دیا۔ ساری دنیا روتی پھر رہی ہے، خاص طور پہ امریکہ، اسرائیل اور وہ یورپ اور انڈیا رو رہا ہے۔ اس کے چینلز میں نے کافی دیکھے، وہاں وہ دعائیاں مچا رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو دعوت دی قطر نے کہ آئیں اور یہاں آ کے آپ اپنا اس دین کا کام کریں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک چونکہ انڈیا چھوڑ کے جا چکے ہیں، اور ان کے بارے میں بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو ہم نے یہاں سے بھگایا نہیں ہے، وہ خود چلے گئے، کیونکہ تم ڈر رہے تھے، اور ان کو تھریٹ تھے کافی سارے، کیونکہ تمام ہندو مسلمان ہوتے جا رہے تھے، اور آپ لوگ ڈر گئے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ایک ہندو بھی نہ رہے۔ تو وہ ڈاکٹر ذاکر نائک وہاں سے شفٹ ہوئی ہے، اور ملائیشیا جا کے انہوں نے اپنی سکونت اختیار کر لی۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی دعوت دی گئی قطر گورنمنٹ کی طرف سے، اور بھی بہت سارے علماء دین کو وہاں دعوت دی گئی، اور قاری صاحبان، خوبصورت آوازوں والے جو قرآن پڑھتے ہیں، ان کو بھی وہاں پہ دعوت دی گئی۔ اور اب قطر شہر میں جو اذانیں ہو رہی ہیں، اور وہ خوبصورت آواز والے قاری لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ اذان دیتے ہیں، اور ایک عجیب سا سماں پیدا ہو جاتا ہے وہاں پر۔ اور جو علماء دین ہیں انہوں نے وہاں کی مسجدوں کو سنبھال لیا ہے، اور وہاں وہ اپنی تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، جس سے پہلے ہی دن چند گھنٹوں میں نے سنا ہے کہ 50 سے 60 لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو اس سے یہ لوگ ڈر گئے اور خوف زدہ ہو گئے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ ایک دن دین نے چھا جانا ہے اس پوری دنیا پہ۔ کیونکہ امریکہ، یورپ اور اسرائیل، ان سارے لوگوں کی توجہ تھی پاکستان کی طرف، ترکی کی طرف، ملائیشیا کی طرف، سعودی عرب کی طرف، کہ یہاں یہ لوگ اپنا نمازیں تو پڑھتے رہیں، اپنے مذہب کا پرچار بھی کرتے رہیں، سارے کام کرتے رہیں، لیکن نظام ان ملکوں میں ہمارا ہونا چاہیے۔ تو اس میں کامیاب بھی ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں نظام آپ خود دیکھ رہے ہو کہ کن کا ہے، اور سعودی عرب میں کون ہیں، اور ترکی ابھی تک جنگ فائٹ کر رہا ہے ان لوگوں کے خلاف۔ پیچھے انہوں نے ایک گیم بھی چلائی کہ وہ اپنا مارشل لا لگانے کی کوشش کی، لیکن وہاں کی عوام باہر آ گئی۔ لیکن تہذیب کے لحاظ سے مصطفیٰ کمال اتاترک جو وہاں پہ تہذیب پیدا کر کے گیا ہے وہ بہت گھناؤنی ہے۔ اس پہ طیب اردگان صاحب کام کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ سلولی میڈیا کے ذریعے لوگوں کو شعور دے رہے ہیں کہ مسلم ہیں کون، لیکن اس پہ ٹائم لگے گا، چونکہ وہ زبردستی اور سختی کے ساتھ وہ کام نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن طیب اردگان زبردست،
اور ملائیشیا کے مہاتیر محمد صاحب وہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں. پاکستان میں کب کوئی آئے گا؟ لیکن پاکستان میں تو مصطفیٰ کمال اتاترک اس کی طرز پہ عمران خان صاحب آ چکے ہیں اور یہاں وہ دین کی دھجیاں، مذہب کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں. اور یہاں بھی کچھ عرصے میں عورتیں جو ہیں وہ عجیب و غریب لباس پہن کے آپ لوگوں کو پھرتی ہوئی نظر آئیں گی، اور ابھی بھی آ رہی ہیں لیکن تعداد ان کی بڑھ جانی ہے. یہاں پہ قطر نے صاف کہا ہے کہ فٹ بال دیکھنے جو آئے قطر میں یا جو بھی یہاں پہ دلچسپی رکھتا ہے انہوں کو اپنے کپڑے پورے پہننے پڑیں گے، انہوں کو اپنے کپڑے پورے پہننے پڑیں گے. وہ بالکل بھی نئے بے حیائی والے لباس میں پھر سکتے. اور شراب نوشی منع ہے. ہاں آپ لوگ جو جگہ بنی ہوئی ہیں وہاں جا کے اپنی یہ شراب نوشی والی بے غیرتی پوری کر لو، لیکن سر عام نہیں کر سکتے. آپ لوگ وہاں اسٹیڈیم میں نہیں شراب پی سکتے. اور عورتیں جو ہیں وہ پورا لباس پہن کے وہاں پر چلیں گی. اور اس طرح کے کافی سارے قانون انہوں نے ایسے بتائے ہیں جس سے آگ لگ گئی امریکہ، اسرائیل اور یورپین فرانس کو کہ یہ کیا ہوا، ہمارا دھیان اس طرف کیوں نہیں گیا. ہمارا دھیان تو تھا پاکستان کی طرف. سعودی عرب، ترکی، ملائیشیا اور جو تھوڑے سے ہمارے ملک ایسے ہیں جہاں سے ان کو شک ہے کہ یہ اسلام کا قلعہ بن سکتے ہیں، وہ وہاں اپنا نظام رائج کرنے کے چکروں میں لگے پڑے ہیں. لیکن قطر کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں تھا اور قطر والے چھا گئے. قطر والوں نے ثابت کر دیا کہ ہم لوگ ہیں الگ باقی ساروں سے. یہاں پر اسلام کا قانون آئے گا اور انشاءاللہ ان قریب آہستہ آہستہ پاکستان میں بھی آ جائے گا. لیکن پاکستانی قوم ابھی تک تم لوگ سمجھ نہیں رہے کسی چیز کو بھی. خدا کے لیے نمازیں، روزے اور یہ عبادات یہ نہیں ہے دین ہے اسلامی قانون رائج کرنا، اپنا اسلام کا نظام رائج کرنا، یہ ہے دین. اور تم لوگوں کو اس طرف سے ہٹایا جا رہا ہے. کاش تم لوگ بھی آ جاؤ میدان میں اور باہر نکلو. تو سوچو قطر کے اوپر انڈیا، امریکہ اور یہ سارے لوگ، فرانس اتنے رو رہے ہیں میڈیا پہ، اتنے رو رہے ہیں کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. اور اگر پاکستان آ گیا تو پھر ان لوگوں پہ کیا گزرے گی یہ آپ لوگ بخوبی جانتے ہو. لیکن آپ لوگ پیروی ایک ایسے شخص کی کر رہے ہو جس کو انہوں نے وہاں سے یہاں بھیجا اور اپنی مرضی کی گیمیں کروا رہے ہیں. لیکن کب تک میں 2 دن ویڈیو سے غائب رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بھی کہیں مصروف تھا. اللہ کے دین کا نظام رائج کرنے کے لیے میں بھی کسی جگہ پہ مصروف تھا. اور میں نے وہاں پہ دیکھا کہ بس اب تھوڑے دن رہ گئے ہیں، تھوڑا سا عرصہ ہے. انشاءاللہ پاکستان میں دین آئے گا اور چھا جائے گا. تو یہ ویڈیوز، یہ جو میں سارا کچھ یوٹیوب پہ، میرا صرف ایک ہی مقصد ہے، یا اللہ میرے ملک میں بھی دین کا نظام لے کے آ جا جہاں دین کا قانون چلے. اور ایک اور ویڈیو جو میں کافی دنوں سے سوچ رہا ہوں لیکن اس کے لیے ٹائم ہی نہیں لگتا. کبھی روز کوئی نہ کوئی نیا ایونٹ آ جاتا ہے تو مجھے اس پہ بولنا پڑتا ہے. میں نے تم لوگوں کو اصل میں خاص طور پہ ایک چیز بتانی ہے کہ دین اور مذہب میں فرق کیا ہے. میری اس ویڈیو کا ضرور انتظار کریے گا تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ دین الگ ہے اور مذہب الگ ہے. کئی لوگوں کو تو اس کا بھی نہیں پتہ. لیکن فیفا ورلڈ کپ قطر دوحہ، سلام تم لوگوں پہ. اور اتنی ٹیکنالوجی کے ساتھ قطر نے اتنا پیسہ لگایا ہے کہ اگر پاکستان کی معیشت 10 سے 12 دفعہ نیچے گرے اور پھر اٹھے تو بھی قطر نے اتنا پیسہ اس ٹیکنالوجی پہ، اور جب وہاں جو اسٹیڈیم بنے ہیں اور وہاں جو ایٹماسفیئر انہوں نے قائم کیا ہے، کمال کر دیا، حیران کر دیا ان لوگوں نے کیونکہ قطر دنیا کا سب سے امیر ترین ملک ہے. اس بات کا بھی درد ہے ان لوگوں کو. لیکن کوئی گل نہیں، روندے رہو، پٹتے رہو، مردے رہو. آہستہ آہستہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آئے گا اور چھائے گا. کب تک تم لوگ اپنی مختلف پالیسیاں لگا کے اور اربوں ڈالر لگا کے پاکستانیوں کو نیچے گرانے کی کوشش کرو گے؟ کب تک؟ ایک دن تم لوگ ختم ہو جاؤ گے خود بخود. اور دین تمہاری جڑوں میں، تمہاری عوام میں، تمہاری قوم خود اس میں انشاءاللہ انوالو ہو جائے گی.
اور پھر تم اس وقت کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے۔ پاکستان زندہ باد اور میرا اسلام پائندہ باد۔ اجازت، اللہ حافظ۔